السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کو ایک چھوٹے سے منی ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ولاگ کا آغاز قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کے مفہوم سے کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اب خوشی کا موقع ہو یا غم کا، ہمیں ہر حال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ ہمارا خاندان چونکہ ایک علمی خاندان ہے اور علماء سے بڑی نسبتیں رہی ہیں، اور ہماری خوشی کے موقع پر بھی اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں خوشی کا موقع آیا، ہم نے اس کو کس طرح انجوائے کیا۔ سب سے پہلے ایک محفل منعقد کی گئی جس میں سب سے پہلے تلاوت ہوئی، اس کے بعد نعت پڑھی گئی، اس کے بعد مولانا اسد فاروقی صاحب کا پرمغز اور خوبصورت بیان ہوا۔ پیر طریقت حکیم محمد طاہر فاروقی صاحب تشریف فرما تھے۔ حضرت والد صاحب کے ساتھ موجود ان کے برادر کبیر حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر حکیم رفیق فاروقی صاحب نے خصوصی شرکت فرمائی، جو کہ بالعموم عالم اسلام اور بالخصوص خاندان فاروقی کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ انہوں نے دلہے میاں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے چاندی کی انگوٹھی پہنائی اور بہت محبتوں سے نوازا۔ اس کے بعد ہم تمامی حضرات دلہن کو لے کے دلہا کے ہمراہ تمام حضرات اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کے گھر کی طرف چل دیے۔ ان کے گھر پہنچتے ہی تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوئے تو ہم نے فوراً سے کیمرہ گھمایا تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ملاقات بہت ہی خوبصورت، دلچسپ اور بہت زبردست رہی۔ اور راستے میں جاتے ہوئے خانپور کے قریب میں گاڑی سے اترا اور میں شاٹ لے رہا تھا، وہاں میرا پروگرام بڑھنے سے تھوڑا تھوڑا بچ گیا اور تھوڑا تھوڑا بڑھ بھی گیا۔ اور یہ پچھلی گاڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کزن میرے ساتھ ہنس رہے ہیں، اور میں شکر تو اس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس موبائل نہیں تھا اور میری بہت بچت ہو گئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دلہے بھی آ گئے۔ سب سے پہلے میرے تایا جان سے ملاقات کی، پھر انہوں نے اپنے تایا جان سے ملاقات کی، اس کے بعد والد محترم سے ملاقات کی، اس کے بعد احتشام فاروقی صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد باری آئی راشد خان باری صاحب، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی مولانا اسد فاروقی صاحب۔ اسد فاروقی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد موصوف کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یعنی صاحبزادہ عدنان فاروقی صاحب۔ جب تمامی حضرات کھانے کا انتظار فرما رہے تھے تو راشد خان باری صاحب نے تمام بزرگوں کو ایک سائیڈ بٹھاتے ہوئے اور تمام نوجوانوں کو ایک سائیڈ کرتے ہوئے کیا ہی خوب محفل جمائی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احسان فاروقی صاحب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ولاگ کے اندر اگر آواز کے ساتھ یہ آپ نے ویڈیو ڈالی تو آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشد خان باری صاحب مجھے آنکھوں سے داد دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بہت خوب اس ویڈیو کو لازمی ولاگ میں ڈالنا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے راشد خان باری صاحب نے کھانے کے بارے میں گفتگو کو طویل کرتے ہوئے ذائقوں کے بارے میں اور مینیو کے بارے میں بتانے لگے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ راشد خان باری صاحب نے جو مینیو ہمیں بتایا سیم وہی مینیو ہمیں کھانے میں ملا۔ کیونکہ کھانے میں ابھی بھی وقت باقی تھا تو ہم نے راشد خان باری صاحب سے گزارش کی کہ گفتگو کو مزید طویل کیا جائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسد فاروقی صاحب نے جیب سے ٹیشو نکالا اور آنکھیں صاف کرنے لگے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گفتگو کتنی زبردست ہو رہی ہے۔ یہاں پر آپ حضرات سوچ رہے ہوں کہ حافظ عمیر صاحب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جی تو آپ کو بتاتا چلوں، اسد فاروقی صاحب نے حافظ عمیر صاحب سے پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت بولے شرماتے ہوئے شادی کے لیے آنا ہوا۔ یہ ہیں ہمارے بھائی حذیفہ صاحب، ساتھ بیٹھے احسان فاروقی صاحب جن کو آپ بخوبی جان چکے ہوں گے، ساتھ میں بیٹھے توصیف خان صاحب، اور یہ ہیں ہمارے دلہے کے چھوٹے بھائی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں والد محترم نے حکم کیا اور اسد فاروقی صاحب نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے والد محترم کو گاڑی میں بٹھایا، اور ساتھ ہم تمامی حضرات گاڑی میں بیٹھ گئے اور چل دیے۔ کہاں چلے یہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ جی تو جس چیز کا والد صاحب نے حکم کیا تھا والد صاحب کو وہاں پر اتارا اور اسد فاروقی صاحب نے گاڑی کو گھماتے ہوئے گاڑی کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے راشد خان باری صاحب جن کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور تمامی سامان ان کی گاڑی میں موجود تھا جس کو انہوں نے جلدی سے ٹھیک کیا، کیونکہ ان کی گاڑی ہے جاپانی گاڑی جو راستے میں بالکل بھی نہیں چھوڑتی۔ اور گاڑی میں بیٹھتے ہی راشد بھائی کے اندر ایک عجیب سی روح پیدا ہو گئی، انہوں نے ہمیں بہت ہی مزے کا کچھ سنایا جس کو ہم نے سنا اور ہماری طبیعت تازہ دم ہو گئی۔ جی تو جس چیز کا ہمیں والد صاحب نے حکم کیا تھا وہ یہ اشرب المشروبات تھی، جسے عام زبان میں چائے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔